السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشام اسدی ایک منجنیق میں نئے آلات نصب کر رہا تھا۔ یہ منجنیق اپنی ظاہری ساخت میں آتش فشاں سے نصف تھی، مگر حشام اسدی ایک نیا تجربہ کر کے اسے آتش فشاں کے ہم پلہ بنانا چاہتا تھا۔ اس دوران سنگ باری روک دی گئی۔ شاہی فوجوں کی مصلحت آمیز خاموشی نے راجہ رتن سنگھ اور دوسرے راجپوت سرداروں کے حوصلے بلند کر دیے۔ سپہ سالار ہری سنگھ کے قائم کردہ اندازوں کی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ یقیناً سمراٹ ایشور نے میری ماتر بھومی کو بچا لیا اور راجپوتوں کی آن کو آبوں کی چوٹیوں کی طرح بلند رکھا۔ درگا کی لازوال شکتی نے علاؤ الدین کی ساری طاقت اس کے منہ پر اڑ دی۔ دشمن نے بڑی عجیب چال چلی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ چتوڑ کی رکشا ہزاروں دیوتا کر رہے ہیں۔ کیا وہ آگے بڑھ کر نیا مورچہ قائم کر سکتا ہے؟ راجہ رتن سنگھ کے ذہن میں اچانک نیا خیال ابھر آیا۔ اگر علاؤ الدین نے نیا مورچہ قائم کیا تو اس کی تکمیل میں کئی ماہ لگ جائیں گے۔ ہری سنگھ نے بے نیازانہ کہا، دشمن کو بے گھری کی آزار اٹھاتے اٹھاتے زمانہ گزر گیا ہے۔ اگر محاصرے نے مزید طول کھینچا تو علاؤ الدین کے سپاہیوں میں بددلی پھیل جائے گی اور پھر یہی بیزاری ہماری فتح کا سبب بنے گی۔ ہری سنگھ کی یقین دہانی کے بعد راجپوت مطمئن ہو گئے اور مندروں میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی نے درگا کے قدموں پر سر رکھ کر اپنی دیوی کا شکریہ ادا کیا۔ خود ہری سنگھ بھی اس پوجا میں شریک تھا۔ ابھی مسرتوں کا یہ جشن جاری تھا کہ یکایک جادوگر رام دیو مندر میں داخل ہوا۔ سنو اے ساکنان چتوڑ، سنو، تم نے مجھے اس طرح مٹا دیا کہ جیسے میں کوئی حرف غلط تھا۔ رام دیو کے انداز تخاطب نے درگا کی پوجا کرنے والے تمام لوگوں کو ساکت کر دیا۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی نے گھبرا کر سیاہ فام جادوگر کی طرف دیکھا۔ غصے کی آگ نے رام دیو کے چہرے کی سیاہی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ سمراٹ، تم نے بھی اپنے مہاراج کو نظر انداز کر دیا۔ رام دیو رتن سنگھ سے مخاطب ہوا۔ جب سپاہی سے تلوار اور گیانی سے اس کا گیان چھن جاتا ہے تو پھر دونوں کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ راجہ رتن سنگھ کا لہجہ تلخ بھی تھا اور تحقیر آمیز بھی۔ رام دیو کی سرخ آنکھیں ابل پڑیں، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ پدمنی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور مہارانی، تم بھی موسم کی طرح بدل گئیں، نہ تمہارے چہرے پر عقیدت کا کوئی عکس ابھرا اور نہ تمہارے ہاتھ مہاراج کے قدموں کی طرف بڑھے۔ یہ کیسا انقلاب آ گیا؟ اور کیا تمہارے جذبوں نے کوئی نیا دیوتا تراش لیا؟ پدمنی چند لمحوں کے لیے پریشان سی نظر آئی، مگر پھر اس کے تیور بھی بدل گئے۔ دیوتا اس وقت تک دیوتا ہے جب تک اس کی شکتیاں برقرار ہیں، اور جس دن یہ شکتیاں زائل ہوئیں وہ دیوتا نہیں، ایک بے جان پتھر بن جاتا ہے۔ یہ کہتے کہتے رانی پدمنی کھڑی ہو گئی۔ جوش جذبات سے اس کا چہرہ گلنار نظر آ رہا تھا۔ مہاراج، مجھ سے کیا شکایت کرتے ہیں؟ میری عقیدتوں نے تو آپ کو چتوڑ کی دھرتی سے اٹھا کر آکاش تک پہنچا دیا تھا، مگر آپ ہی اس قابل نہ تھے کہ ان بلندیوں اور عظمتوں کو برداشت کر سکتے۔ میں اس قابل نہ تھا۔ رام دیو ایک عورت کی طعنہ زنی برداشت نہ کر سکا۔ مہارانی، وہ میں ہوں جس نے چتوڑ کو چتوڑ بنایا۔ مہاراج، اب ان باتوں کا وقت گزر چکا۔ رانی پدمنی نے رام دیو کو جھڑکتے ہوئے کہا۔ جب چتوڑ پر قیامت ٹوٹ رہی تھی اس وقت آپ شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ رانی پدمنی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ وہ ایک سرکش اور جذباتی عورت تھی۔ جب تک رام دیو کی ساحرانہ قوتوں کے زیر اثر رہی اسے دیوتا سمجھ کر پوجا کرتی رہی، مگر جیسے ہی رام دیو کی شوبدہ بازیاں بے نتیجہ ثابت ہوئیں اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر منہ موڑ لیا۔ رام دیو نے آج تک اتنی اونچی آواز اور اس قدر برہم لہجہ نہیں سنا تھا۔ وہ جوش غضب میں کانپنے لگا۔ آج میں اس دھرتی کا اتنا بڑا بوجھ بن گیا ہوں؟ سنو اے چتوڑ کے باسیوں، سنو، تمہاری یہ خوشیاں بہت عارضی ہیں۔
مسرتوں کا یہ جشن بہت ناپائیدار ہے۔ تم شنک ناقوس کی لے پر خواب آور بھجن گا رہے ہو، مگر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ عن قریب تمہاری آوازیں گھٹ جائیں گی اور خوشی کے یہ راگ موت کی راگنیوں میں بدل جائیں گے۔ پھر تمہیں احساس ہوگا کہ رام دیو کون تھا اور چتوڑ کو اس کی کتنی ضرورت تھی۔ یہ کہہ کر رام دیو نے زمین پر گھسٹتی ہوئی چادر کو اپنے کاندھے پر ڈالا اور شدید غصے کے عالم میں آشرم کی طرف واپس جانے لگا۔ تمام لوگ خاموش تھے، مگر ایک آواز اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ ابھر رہی تھی، اور یہ آواز سیناپتی ہری سنگھ کی آواز تھی، جو رام دیو کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، مہاراج، اس قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ کو اپنے منتر مبارک اور چتوڑ کے بسنے والوں کو ان کی یہ کڑی آزمائش مبارک۔ وہ اپنے سکھ دکھ خود بانٹ لیں گے اور اسے کسی دیوتا نما انسان کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے چہروں پر بے اندازہ خوشیاں رقص کر رہی تھیں، اور درگا کے پجاری اس خیال سے دیوانہ وار ناچ رہے تھے کہ سلطان علاء الدین خلجی کو اس کے منصوبوں میں ناکامی ہو چکی ہے۔ سنگ باری دوسرے دن بھی بند رہی۔ حشام اسدی ایک چھوٹی منجنیک میں بڑے آلات نصب کر رہا تھا اور اسے اپنے ارادوں میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ علاء الدین خلجی نے اسے اپنے خیمے میں طلب کیا تو حشام اسدی کا پورا بدن پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، اور فکر و پریشانی کے احساس نے اس کے چوڑے ماتھے پر کئی سلوٹیں ڈال دی تھی۔ سلطان نے اپنے ماہر نشانہ بازوں کے سربراہ کو ایک نظر دیکھا اور بہت آہستہ لہجے میں کہا، حشام، 2 دن گزر چکے ہیں، اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ سلطان خلاف معمول نرم آواز میں بول رہا تھا۔ اسے بھی حشام اسدی کے ذہنی اضطراب کا اندازہ تھا۔ حشام نے سر جھکا دیا۔ غلام اپنے شاہ کو ایک ایک لمحے کا حساب پیش کرے گا، اور تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہم بھی ایک ایک ساتھ کا حساب رکھتے ہیں۔ اس بار علاء الدین نے قدرے تیز لہجے میں کہا، سلطان والا حشم، چتوڑ اور اس کی تباہی کے درمیان بس ایک رات کا پردہ حائل ہے۔ حشام اسدی سیدھا ہوا۔ اس کے بہتے ہوئے پسینے نے شاہی خیمے کے فرش کو بھگو دیا تھا۔ کل صبح کا سورج کیا طلوع ہوگا، سلطان کا جلال نمودار ہوگا، اور پھر اس کی حرارت سے یہ پردہ بھی جل جائے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ سلطان نے اپنا دایاں ہاتھ دراز کر دیا۔ حشام اسدی پیچھے ہٹا اور الٹے قدموں چلتا ہوا خیمے سے نکل گیا۔ وہ رات حشام اسدی نے منجنیق اور نئے آلات سے لڑتے ہوئے گزار دی۔ شب کے پچھلے پہر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ حشام نے اطمینان کی سانس لی اور قلعے کے صدر دروازے کی طرف دیکھا۔ قلعے کے عین اوپر ایک سرخ قندیل سی روشن تھی۔ یہ ستارہ مریخ تھا جو صبح کے وقت طلوع ہوا تھا۔ اس کی سرخ روشنی ایک عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مریخ کے سینے سے شعاعیں نہیں، آگ خارج ہو رہی ہو۔ کچھ دیر بعد حشام اسدی نے نماز فجر ادا کی اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ اے لازوال قدرتوں والے، اپنے حقیر ترین بندے حشام کی آبرو رکھ کہ وہ تیرے کرم کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے حشام اسدی دبے پاؤں حضرت امیر خسرو کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت امیر نماز فجر سے فارغ ہو چکے تھے اور دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے گریہ وزاری کر رہے تھے۔ خسرو کی آنکھیں بند تھیں اور صرف ہونٹ لرز رہے تھے۔ یہ تو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ خسرو کیا دعا مانگ رہے تھے، لیکن حشام کو یقین تھا کہ اس عالم میں خسرو لشکر اسلام کی سربلندی کے سوا کوئی دوسری دعا مانگ ہی نہیں سکتے تھے۔ حشام اسدی اپنی سانسیں روکے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھ اس طرح سینے پر بندھے ہوئے تھے جیسے وہ علاء الدین خلجی کی بارگاہ عدم میں کھڑا ہو۔ امیر خسرو کی دعا ختم ہوئی اور جب آپ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حشام اسدی کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ حشام، تم یہاں؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت خلجی کے بے مثال جانباز کو پکارا۔
حشام اسدی آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ پھر اس نے امیر کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، امیر، میں آپ کی خصوصی دعاؤں کا طالب ہوں، وہ دعائیں جنہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے نسبت ہے۔ حشام، تم میرے حلقہ دعا سے دور نہیں ہو۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی شفقت آمیز لہجے میں فرمایا، نہیں امیر، اس طرح نہیں کہ میں عام حلقہ دعا میں شامل کر لیا جاؤں۔ حشام اچانک رونے لگا تھا۔ یہ غلام ہمیشہ سے آپ کی دعاؤں کا طالب رہا، مگر آج جس قدر محتاج ہے اس کا اندازہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ امیر، اہل دنیا کو کیا خبر کہ حشام اسدی کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں حشام، میں جانتا ہوں۔ امیر خسرو نے بے قرار ہو کر فرمایا، تو پھر میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ہے۔ حشام اسدی کے آنسو کچھ اور بھی تیز ہو گئے تھے۔ نہیں حشام، یہ ممکن نہیں۔ امیر خسرو بہت زیادہ مضطرب نظر آنے لگے۔ ایک مجبور غلام کے ہاتھ کو کسی با اختیار شہنشاہ کے دستے مبارک سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ ان ہاتھوں نے اس شہنشاہ کے قدم تو چھوئے ہیں، میں اسی نسبت اور شرف کی بات کر رہا ہوں۔ حشام اسدی جیسا مرد شجاع بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ امیر، اسی حوالے سے میرے لیے دعا کیجیے۔ میں دنیا کی نظروں سے چھپ کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ میرے جسم پر سلطان کی حکومت ہے، مگر میرے دل اور روح کے تاجدار آپ ہیں۔ امیر، میری مجبوریوں کی طرف نہیں، میرے دل کی جانب دیکھیے۔ حضرت امیر خسرو کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے سوچتے رہے۔ پھر آپ نے حشام اسدی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خدا تجھے ہمیشہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے سائے میں رکھے۔ حشام اسدی نے امیر خسرو کو آخری بوسہ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ اب میں مطمئن ہوں امیر، اپنی زندگی سے بھی مطمئن اور موت سے بھی راضی۔ یہ کہہ کر حشام اسدی امیر خسرو کے خیمے سے باہر نکلا اور تیز رفتاری کے ساتھ علاء الدین خلجی کے خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ محافظوں نے سلطان کو حشام کی آمد سے خبردار کیا۔ علاء الدین نے فوراً ہی اسے خیمے میں طلب کر لیا۔ غلام کی خواہش ہے کہ شاہ اپنے مبارک ہاتھوں سے قلعہ شکنی کی اس تقریب کا افتتاح کریں۔ حشام اسدی کا لہجہ بہت زیادہ پر اعتماد تھا۔ تجھے اپنے کمال و فن پر اتنا یقین ہے حشام؟ سلطان نے خلاف توقع مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اپنے فن پر نہیں، سلطان کی بلند اقبالی پر۔ حشام اسدی کی گردن خم ہو گئی۔ اس کے بعد سلطان نے حشام سے کچھ نہیں پوچھا، اپنے سپہ سالاروں کو طلب کیا اور پہاڑی کے اس حصے کی طرف جانے لگا جہاں نئے آلات کے ساتھ منجنیق نصب کی گئی تھی۔ یہی ہے تیری ذہانت کا کارنامہ۔ سلطان نے منجنیق پر ہاتھ رکھا اور مڑ کر حشام اسدی کی جانب دیکھا جو سپہ سالاروں کے پیچھے خاموش کھڑا تھا۔ حشام، آگے بڑھ اور ثابت کر کہ سلطان کی نظریں انسانوں کے انتخاب میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ حشام اسدی سر جھکائے ہوئے آگے بڑھا۔ پھر اس نے علاء الدین خلجی کے سامنے جھک کر رسم تعظیم ادا کی اور ایک نظر حضرت امیر خسرو کی طرف دیکھا۔ حشام کی آنکھوں میں التجا تھی کہ امیر اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ خسرو نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ظاہر کر دیا کہ اس کا شمار بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں میں ہوتا ہے، اور حضرت شیخ کا کوئی غلام بھی حلقہ سعادت سے دور نہیں ہوتا، چاہے وہ دنیا کے کسی بعید ترین گوشے میں آباد ہو۔ حشام اسدی نے اپنے معاون نشانہ بازوں کو کچھ ہدایات دیں اور پھر منجنیق کی چرخی اتنی تیزی سے گردش کرنے لگی کہ اس کی آواز پر طوفانی ہوا کے شور کا گمان ہوتا تھا۔ علاء الدین خلجی اور تمام سپہ سالار حیرت سے اس عمل کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک حشام اسدی اپنے دائیں جانب جھکا اور منجنیق کی کمانی کو پوری قوت سے کھینچا۔ دوسرے ہی لمحے سلطان نے دیکھا کہ چند بھاری پتھر دشمن کی فصیل کی جانب پرواز کر رہے تھے۔ یہ فتح کے تصور میں ڈوبی ہوئی بڑی خوشگوار ساعتیں تھیں۔
مگر ان ساعتوں کا تاثر اس وقت زائل ہو گیا جب پتھر فصیل تک پہنچتے پہنچتے بے جان ہو گئے تھے۔ پتھروں نے قلعے کی دیوار کو چھو لیا، لیکن اس طرح جیسے تلوار کا کوئی شدید وار دشمن کے لباس کو کاٹتا ہوا گزر جائے اور اس کا جسم محفوظ رہے۔ اپنے وار کی ناکامی پر حشام سناٹے میں آ گیا۔ یہ کیا ہوا حشام؟ سلطان خلجی نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس سے زیادہ مؤثر تو پہلی سنگ باری تھی۔ حشام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جھک کر پہاڑی کی اس سطح کا جائزہ لینے لگا جس پر منجنیق نصب کی گئی تھی۔ احساس ناکامی نے ایک بار پھر حشام کے پورے جسم کو پسینے میں ڈبو دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک نئے آلات کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے معاون نشانہ بازوں کو ہدایت دی کہ منجنیق کا ایک پایا کم کر کے چرخی کی گردش کو تیز تر کر دیا جائے۔ سلطان کے جانثاروں کے بازو اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ حرکت کر رہے تھے، مگر ہر شخص اپنی جگہ بے یقینی کا شکار تھا۔ حشام اسدی اپنے سلطان اور سپہ سالاروں کے احساس سے بے خبر کبھی فصیل کی جانب دیکھتا اور کبھی منجنیق کی طرف۔ پھر جب چرخی کی گردش سے پیدا ہونے والی آوازوں نے فضا میں ایک عجیب سا شور برپا کر دیا تو حشام تیزی سے جھکا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے کمانی کو کھینچ لیا۔ موت کا دہانہ کھلا اور فنا کے سفیر پتھروں کی شکل میں دشمن کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ سلطان علاء الدین خلجی بڑی حیرت سے پتھروں کی پرواز دیکھ رہا تھا۔ اسے حشام کی کامیابیوں کی زیادہ امید نہیں تھی، مگر ایک خوفناک دھماکے نے سلطان علاء الدین خلجی کے خیالات کو منتشر کر دیا۔ پتھر اسی قوت کے ساتھ اپنے ہدف سے ٹکرائے تھے جسے حشام اسدی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس تصادم سے پیدا ہونے والا دھماکہ اتنا پرشور تھا کہ اس کی آواز سلطان نے بھی سنی۔ منجنیق میں دوبارہ پتھر رکھے گئے اور نشانہ باندھا گیا۔ اب کی مرتبہ بھی حشام اسدی نے اسی طاقت سے کمانی کھینچی تھی اور چند لمحے گزرتے ہی اسی انداز کا دوسرا خوفناک دھماکہ سنائی دیا تھا۔ آفرین حشام، آفرین، سلطان کی آواز سنائی دی، مگر حشام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جن نشانہ بازوں نے 2 بار چرخی کو گردش دی تھی انہیں روک دیا گیا تھا۔ اب تازہ دم سپاہی اپنے بازوؤں کی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ پھر تیسری بار پتھروں نے فصیل کو چھوا تو اس میں ایک خلا نمایاں ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی حشام کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہوئے اور وہ دیوانہ وار جھک گیا۔ حشام اسدی سجدہ شکر ادا کر رہا تھا اور شدید اضطراب کے عالم میں ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہا تھا: تیری قدرت لازوال کی قسم، تو اپنے نام لیواؤں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ سلطان کے لشکر میں ایک ہیجان خیز خوشی رقص کر رہی تھی۔ خود سلطان بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے خم ہو کر حشام اسدی کو اٹھا لیا۔ ملک نصرت خان، خواجہ حاجی ملک ظفر خان اور تاج الدین عراقی بھی حشام کے گرد سمٹ آئے تھے۔ علاء الدین خلجی حشام کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بآواز بلند کہہ رہا تھا: حشام، خدا ان ہاتھوں میں اور آگ بھر دے کہ یہ ہاتھ تو تیرے سلطان کے ہاتھ ہیں۔ تو نے فولاد کو پتھر سے توڑ دیا اور مجھے ان بت پرستوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ لوگ کہتے تھے کہ علاء الدین مجنون ہے، وحشی ہے، اس کی عقل کو زنگ لگ گیا ہے اور اس کی آنکھیں پاگلوں کے سے خواب دیکھتی ہیں، مگر تو نے میرے خواب کی تعبیر پیش کر دی حشام، زندہ اور روشن تعبیر جسے جھٹلانے والا کوئی نہیں۔ خدائے حی و قیوم کی قسم، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ حشام اسدی زار و قطار رو رہا تھا۔ مرحبا حشام، مرحبا، خدا تیری عمر دراز کرے۔ سلطان کی پرجلال آواز گونج رہی تھی اور قلعہ چتوڑ کی جنوبی فصیل کا شگاف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ 2 دن کی مکمل خاموشی کے بعد جو حشر اٹھا تھا اس نے کچھ دیر کے لیے راجہ رتن سنگھ اور راجپوت سرداروں سے قوت گویائی چھین لی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور سینہ پتی ہری سنگھ ان کے درمیان اپنے آپ کو ایک بڑا مجرم سمجھ رہا تھا۔ آخر رتن سنگھ نے اس تکلیف دہ سکوت کو توڑتے ہوئے کہا: ہری سنگھ،
مسلمانوں کا یہ حملہ تمہارے تمام تر فوجی تجربات کی نفی کر رہا ہے۔ راجپوت سمراٹ کے لہجے میں ساری دنیا کی تلخیاں گھل گئی تھیں۔ تمہاری ایک غلطی اہل چتوڑ کو اتنی مہلت بھی نہیں دے گی کہ اپنی آرزوؤں کا ماتم ہی کر سکیں۔ ہری سنگھ پشیمان تھا، مگر اس قدر سنگین الزام تراشی برداشت نہ کر سکا۔ سمراٹ، میں نے ایک اندازہ قائم کیا تھا۔ راجپوت قوم کو لوریاں نہیں سنائی تھی کہ وہ اپنے نرم بستروں پر سو جائے اور موت کے محاذ کو کھلا چھوڑ دے۔ راجا رتن سنگھ نے اس کے کسی عذر کو قبول نہیں کیا۔ مہاراج رام دیو درست کہتے تھے کہ یہ طوفان دوبارہ کروٹ لے گا۔ راجپوت سمراٹ شدید غضب میں کھڑا ہو گیا۔ ہری سنگھ، تو نے ہمیں اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ ہم اپنے کھیون ہار کو پکار سکیں۔ راجا رتن سنگھ کا اشارہ رام دیو کی طرف تھا۔ آپ اس نکمے جادوگر کو مدد کے لیے آواز دیں، میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں۔